حشر کے دن سوال کریں گے، اب تم سے ہمارا پروردگار حساب لے گا، ان قریب تم ذلت میں چلے جاؤ گے۔ اور وہ زہرا ما کانا ما یکونا، جو جانتی تھی جو ہو چکا اور جو یہ بھی جانتی ہے جو ہوگا، وہ کہہ رہی ہے کہ اب تمہارے لیے اس دنیا میں کہیں بھی امان نہیں ہے۔ میری آہ میری بد دعا تمہارا پیچھا کرے گی، میری بد دعا تمہارے تعاقب میں رہے گی۔ انصار کی خواتین روتی ہوئی گھر سے نکلی زہرا کے کہ زہرا نے ہمارے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، اس نے ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ خاموش ہو گئی زہرا کی آواز مدینے میں۔ سیدہ صرف ایک دربار میں نہیں گئی، میں ممبر پہ ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، میں حوالے لے کے بیٹھا ہوں، جس نے پوچھنا ابھی پوچھ لو تو میں سیدہ کا واسطہ۔ مولا امیر المومنین سے کہتی یا علی سواری کا انتظام کریں۔ علی سواری لے کے زہرا کے دروازے پہ آتے، سیدہ سواری پہ بیٹھتی، علی ناکا کی مہار پکڑتے، علی سر جھکا کے کہتے فاطمہ کہاں جانا ہے؟ کہتی ہر دروازے پہ جانا، ہر دروازے پہ جانا۔ گردن چھکا کے ناکا کی مہار پکڑے ہوئے کائنات کا سب سے بڑا صابر علی، کیونکہ حجت کبھی بھی اپنے حق کے لیے خود آواز نہیں اٹھاتی، اللہ ہر دور میں حجت کو ایک ناصر دیتا ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، یہ جملہ میرے رونے والا جملہ ہے، اللہ جانے کون کس کا آنسو ہے جو اس عقیدے کو قبول کر لے۔ علی کے دور میں علی کے عباس کا نام فاطمہ ہے، علی بشکل حسین اور سیدہ بشکل عباس۔ میں نے کہا کہ علی کے لیے زہرا عباس تھی، جس نے ہائے کی ہے اس کی ہائے زہرا قبول کرے، اپنے مقدمے بطور گواہی کے لیے لکھے۔ جن کو بات سمجھ میں نہیں آئی ان کے آنسوؤں میں مجھے شک نہیں ہے، میں تمہیں بات سمجھا دیتا ہوں۔ جتنے مان حسین کو غازی پہ تھے اتنے مان علی کو زہرا پہ تھے۔ عباس کے جانے کے بعد جیسے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ کے جانے کے بعد ایسے علی کی کمر ٹوٹ گئی۔ مردوں میں علم برآمد ہوگا، مستورات میں زہرا کا جنازہ، اور جب علم بھی برآمد ہو تو اسے علم نہ سمجھنا، اسے بطول کا جنازہ ہی سمجھنا۔ ماں اور بیٹی کی خاموشی کی تصویر کا نام عباس ہے، زینب و فاطمہ کی مشترکہ حسرت کا نام عباس ہے۔ جس کا علم آئے گا یہ نہ سمجھ لینا کہ شہادت زہرا پڑی ہے تو علم عباس کا کیوں۔ جس کا علم آئے گا اس کا زخمی ہاتھوں سے لباس سیتی رہی، جس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑتی تھی اس ہاتھ سے عباس کے لباس پہ ٹانکے لگاتی تھی، رو رو کے کہتی تھی یا علی جب عباس دنیا میں آئے اسے کہنا ماں فاطمہ تمہیں سلام کہہ رہی تھی، یا علی اگر میرے بعد فتح ملے تو میری عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، یا علی عباس میرا بیٹا ہے۔ فرمایا یا علی مجھے ہر دروازے پہ لے کے جائیے، ہائے غربت علی، ہائے مظلومیت علی۔ امیر المومنین ناکا کی مہار پکڑتے، ایک ایک مدینے کے دروازے پہ علی آتے، ایک ایک دروازے پہ علی آتے۔ اب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا، تم کیا سمجھتے ہو مدینہ محمد کا تھا، نبی کی بیٹی آتی ہوگی، لوگ گھر کے دروازے کھولتے ہوں گے، بی بی کو کہتے ہو کہ بسم اللہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہمارا مقدر ہے، آج ہم حسین کے ذاکر ہیں، ہم شبیر کا نام لیتے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن جب بھی ہم حسین کا ذکر کرنے کے لیے کوئی مومن کہتا ہے ایک کھانا ہمارے گھر پہ کھائیں، کوئی کہتا میرے گھر لے آئیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے یہ زہرا کا ذاکر ہے، یہ شبیر کا ذاکر ہے، اور 1400 سال کے بعد جس کے ذاکر کا اتنا احترام ہے وہ خود فاطمہ ایک ایک دروازے پہ جاتی رہی، لوگ دروازے بند کرتے رہے، ایک ایک دروازے
दरवाजे पे जाती रही, लोग दरवाजे बंद करते रहे, आखिरी दरवाजे पे गई है। एक शख्स ने अपने घर का दरवाजा खोला, नाम उसका अबू दरदा अंसारी था, उसने दरवाजा खोला, फातिमा के चेहरे पे तबस्सुम आया, देखड़ी यानी देख कोई ना कोई तो भी मोहम्मद का सहाबी जिंदा है, देख इसने दरवाजा खोल दिया, ये भी तेरे हाथ में बैयत करेगा। अबू दरदा आके कहने लगा है मोहम्मद की बेटी, मैं अली की बैयत करने के लिए नहीं आया, मैंने मोहम्मद को तेरा एहतराम करते हुए देखा है, मैं तुझे घर से निकल के एक बात बताने आया हूँ, आज के बाद घर से बाहर ना आना, मैं मस्जिद में सुन के आया हूँ, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हमने तुझे जिंदा नहीं रहने देना, इन्होंने तेरे कत्ल का मंसूबा बना लिया है। ओ हुसैन की मां घर से बाहर ना, ओ मदीने के लोगों ने तुझे कत्ल कर दे। बीबी घर से बाहर ना आया करे, या ज़ारा आप घर से बाहर ना आए। बीबी मैंने नबी को आपका एहतराम करते देखा है, बीबी जो मैंने मस्जिद में बातें सुनी है, बीबी लोगों ने तेरे कत्ल का मंसूबा बना लिया। मोहम्मद की बेटी मैं तुझे बताने आया हूं, ये तुझे अनकरीब कत्ल कर देंगे। इतना जुमला कहना था, बीबी दे के कहती है मैं जिंदगी की हर सांस कुर्बान करूं अली की विलायत पे, मेरे लिए इज्जत है मैं अली की विलायत के तहफ्फुज में मारी जाऊं। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, शहीद नासिर अब्बास का, वो कहा करते जो अली वलीउल्लाह के लिए पहली मस्तूर कत्ल हुई वो हुसैन की मां थी। मेरा वतीरा है, मैं जब भी शहादत पढ़ूं मैं मुसलमानों को रागिब करने के लिए, उनको ज़हरा का हक मनवाने के लिए कहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, और मुसलमानों मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, नबी की नबूवत की कसम, कुरान के 30 पारों की कसम, मैं मिंबर पे मुसलमान हो के हुसैन का ज़िक्र हो के तुम्हें कसमें दे रहा हूं, ताकि मैं क़यामत वाले दिन बीबी के सामने सुरखरू हो सकूं। बीबी मैंने कसमें खा खा के तेरा हक पढ़ा है, तुम चोरों की कसमें मान लेते हो, तुम कातिलों की कसमें मान लेते हो, मैं शबीर का ज़िक्र तुम्हें मिंबर पे कसम दे रहा हूं। मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले दिन नबी उम्मत में से न उठाए, अली नौकरों में से न उठाए, हुसैन मातमियों में से न उठाए, मेरा शुमार यहूदियों के साथ हो। इतनी बड़ी बद्दुआएं कोई जात को नहीं देता। मैं मिंबर से बावजू होके रसूल के घर में बैठ के, ज़हरा के सहन में बैठ के इतनी कसमें खा के तुम्हें बता रहा हूं, कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी, दरवाजे पे आके मारा था मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को, इन्होंने मोहम्मद की बेटी को कत्ल किया था। आधी रात को जनाजा अली ने तन्हाई में उठाया है, रोती हुई चली गई थी मोहम्मद की बेटी, ताजिया ने मारे थे मोहम्मद की बेटी को, पसलियां तोड़ी थी मोहम्मद की बेटी की, बाजू तोड़ा था मोहम्मद की बेटी का, उंगलियां तोड़ी थी मोहम्मद की बेटी। हमसे पूछते हो शियो रोते क्यों? सर पे कुरान रख के बताओ, लोग बेटों के तमाचे बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई अपनी मां का तमाचा बर्दाश्त नहीं करता। मुआविया के दरबार में बैठे हुए हसन ने एक शख्स को देखा, मुगीरा इब्ने शोबा मलऊन मुआविया के दरबार में आया, इमाम हसन उठ के जाने लगे। एक शख्स ने कहा हसन क्यों जा रहे हो? हसन की आवाज आ गई, वो कम बख्त आ गया है जिसने मेरी मां को मारा था, मैं देख रहा था, इसके हाथ में ताज़िया ना था। तुम्हें क्या बताऊं अहले बैत ने कितनी मजलूमियत सही। जहां आके अमीर अल मोमिनीन को घर में आके बताया था सलमान ने, यानी मुझे दरबार से खबर मिली है, इन्होंने एक शख्स का वजीफा बड़ा बढ़ा दिया है। अली की आवाज़, किसका वजीफा बढ़ा है? उसने कहा कुन फुस का। अमीर अल मोमिनीन की चीख निकली, लोग कहने के वजीफा नहीं बढ़ाया, ये ताजियानों की कीमत दे रहे हैं। जिसने मोहम्मद की बेटी को जितना मारा था उतना उसे नवाजा गया। एक एक दरवाजे पे आती रही, एक एक दरवाजे पे आती रही। अमीर अल मोमिनीन ने कहा ज़हरा
نہیں کسی نے بیعت کرنی. سیدہ تم میرے ساتھ روز گھر سے نکلتی ہے, میں تجھے غربت سناؤں؟ زہرا مجھے مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے. سیدہ میں سلام بھی کروں کوئی جواب نہیں دیتا. رو کے کہتی یا علی آپ نہ روئیں, ہمیں اللہ سلام کرتا ہے, ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں. بس سادات و غیر سادات. پھر جتنے دن زندہ رہی شہزادی کہتی یا علی مجھے بابا کی قبر میں چھوڑا ہے. بابا کی قبر میں جاتی, میں ممبر پہ دعا دینے لگا. جس کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں میں مصائب کی حالت میں دعا کر رہا ہوں. اللہ زہرا کی کنیزوں کے ساتھ اٹھائے, جن کی موجود ہے اللہ ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. اولاد چھوٹی ہو, باپ مر جائے, ماں بچے پال لیتی ہے. اولاد چھوٹی ہو, کسی کی ماں مر جائے, باپ سے بچے نہیں پالے جاتے. ماں کسی کے گھر شیخ حسن مزدوری کر لیتی ہے لیکن بچے پال لیتی ہے. میں نے بہت سے ایسے گھروں کو دیکھا ہے, بچے چھوٹے ہونا, اللہ نہ کرے ماں کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے, وہ آنے جانے والی عورتوں کو کہتی دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. مجھے زندگی سے محبت نہیں, میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں. بچے چھوٹے ہوں تو ماؤں کو مرنے سے ڈر لگتا ہے. مائیں مرنے سے گھبراتی ہیں جن کی اولاد چھوٹی ہو. وہ عورتوں کو کہتی ہے میں مر گئی, میری بیٹیاں کہاں جائیں گی, میرے بچے کہاں جائیں گے. بچے چھوٹے ہوں مائیں مرنے سے ڈرتی ہے. قیامت کا جملہ میں تمہیں سنانے لگا ہوں. زہرا کے بچے چھوٹے تھے, بیٹیاں چھوٹی تھی, بیٹے چھوٹے تھے. روز بابے کی قبر پہ آ کے کہتی بابا میں مرنا چاہتی ہوں, بابا زہرا کو موت آ جائے, بابا میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا چاہتی, بابا مجھے اب بڑی تکلیف ہوتی. میں تمہیں سیدہ کا کون سا درد پڑھوں. آج 5واں دن ہے مجھے جناب زہرا پڑھتے ہوئے. میں نے ایک دن بھی کسی اور مصائب کا سہارا نہیں لیا. میں نے کہا تھا 10 دن ہو, 20 دن ہو, مہینہ ہو, صرف زہرا پڑھی جائے. اتنے درد ہے جناب زہرا کی زندگی میں. امام حسن آئے تھے قبر محمد پہ, حسن اور حسین دونوں بیٹھے تھے. امام حسن سرہانے, امام حسین پائنتی بیٹھے تھے. دونوں بابا کو گھر کی باتیں بتا رہے تھے. نانا کو بتا رہے تھے نانا ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے, نانا ہمارا دروازہ چلا ہے, نانا مسلمان ہمارے گھر میں بغیر پردہ کروائے اندر آ گئے ہیں. حسن نے ایک جملہ کہا قبر محمد ہل گئی ہے. میں وہ جملہ بتانا, اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنی بیٹی کی ایسی خبر سنے, کسی کو باپ کو اپنی بیٹی کی یہ خبر سننی پڑے. حسن نے نانا کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہا نانا تمہیں حسین ساری باتیں نہیں بتا رہا, نانا میں تجھے بتا دیتا ہوں, نانا تیری بیٹی اب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی, نانا تیری بیٹی اب نماز میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی. زہرا کا بازو ٹوٹ گیا ہے, تیری بیٹی کا بازو ٹوٹ گیا ہے, تیری بیٹی کا ہاتھ زخمی. آئے زہرا کی آواز ہے, وہ آئے زہرا. نانا تیری بیٹی اب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتی. جناب سیدہ یا بابا کی قبر پہ آ کے روتی. میں نے کتاب میں پڑھا آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب ما ادراک فاطمہ, اس کتاب کے اندر یہ جملے ہیں. نبی کے جانے کے 75 دن کے اندر زہرا سایہ بن گئی تھی, صرف ایک سایہ. میری شہزادی جب دنیا سے گئی, ظاہری حیات طیبہ کتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی. ان عمروں میں بیٹیاں دنیا سے نہیں جاتی. گھر میں آتی روتی. جو کتاب بخاری میں ایک روایت ہے نا, اس کا شیعہ ماخذ پڑھنے لگا. یہ دونوں گھر آئے, جناب سیدہ نے اپنا چہرہ دیوار کی جانب کی. ان میں سے ایک ہی آواز آئی, اول کی آواز آئی, زہرا ہم آپ سے کوئی بات کرنے آئے. سیدہ کہتی میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا.
دیوار کی طرف منہ کر کے زہرا نے فرمایا میں بابا کو تمہاری شکایت کروں گا. تم نے میرے بابے کے بعد مجھے پرسائز انداز سے دیا. اب تم سے میری قیامت کو ملاقات ہوگی. میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یا علی نے گھر سے بھیج دے. اٹھا کے ان کو بھیج دیا گیا. زہرا اپنے گھر میں خاموش. آخری رات آ گئی. امیر المومنین آئے. زخمی زہرا. امیر المومنین سامنے بیٹھ گئے. علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المومنین کی آواز زہرا میں تیری حفاظت نہیں کر سکا. زہرا علی کو معاف کر دینا. بی بی کی آواز نہیں یا علی میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. یا علی جیسی گزرنی تھی گزر گئی. یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. میری بڑی حسرت رہی ہے. مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے کبھی ساری وصیتیں پڑھیں. میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے کوئی ایسا مجمع ملے جو مجھ سے محمد کی بیٹی کی ساری وصیتیں سن لے. بی بی کی آواز ہے یا علی میری پہلی وصیت ہے یا علی جب میں مر جاؤں میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. میں نے انڈیا حیدرآباد دکن میں صرف 6 یا 7 وصیتیں پڑھی تھی. آج کوشش کروں گا وہ آخری وصیتیں تھی جو میں نے زندگی میں 2020 میں پڑھی. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا. جس کے گھر میں بیٹی ہے اگلے جملے پہ ہائے ضرور کہے گا. یا علی میرے جنازے پہ ہجوم نہ کرنا میری زینب ڈر گئی ہے. جب سے میرے دروازے پہ ہجوم ہوا ہے میری زینب سہم گئی ہے. یا علی میرے جنازے میں فلاں فلاں کو نہ آنے دینا. یا علی مجھے غسل خود دینا. یا علی مجھے کفن خود دینا. یا علی میرا جنازہ بند تابوت پہ اٹھانا جیسے حبشہ کے لوگ تابوت بناتے. یا علی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا تابوت تیار کیا ہے. یا علی میرا جنازہ تابوت پہ اٹھانا. امیر المومنین روتے ہوئے زہرا کی وصیتیں سن رہے تھے. روک کہتے زہرا اٹھانا بھی آدھی رات کو ہے آنے بھی کسی کو نہیں دینا. زہرا پھر مجھے یہ حکم کیوں کر رہی ہیں کہ تابوت میں اٹھانا. بی بی نے علی کے دونوں ہاتھ پکڑے. علی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے زہرا نے اپنے ہاتھوں کے لیے اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میرا جگر کانپ رہا ہے میں جملہ کیسے پڑھوں. زہرا نے ہاتھ علی کے لیے فرمایا علی اپنا کان قریب کیجیے. علی کا چہرہ زہرا کے چہرے کے قریب آیا. بی بی رو کہتی میرا جنازہ بند تابوت پہ اٹھانا. کھلی چارپائی پہ جنازے کے زخم نظر آ جاتے ہیں. میں نے آدھے زخم اپنی بیٹیوں کو نہیں دکھائے. میں نے آدھے زخم اپنی بچیوں کو نہیں دکھائے. اور میری زینب میرے مرنے کے بعد میرے زخم نہ دیکھے. اور میری زینب مر جائے گی. میری کلثوم بڑی چھوٹی ہے ان سے ماں کے زخم دیکھے نہیں جا رہے. یا علی تابوت بند کر دینا. میرے بچوں کو میرا جنازہ نہ دیکھنے دینا. بند کر دینا. یا علی میرے زخم میرے بچوں کو نہ دیکھنے دینا. یا علی میرے بعد امامہ خاتون سے پہلی شادی کرنا. اس لیے یا علی وہ میرے حسن اور حسین سے بڑی مانوس ہے. یا علی کوشش کرنا دن میں جب بھی گھر آنا میرے بچوں کے پاس رہنا. یا علی جب بھی گھر آیا کرنا پہلے حسن کو گھر بھیج دینا کہ زینب کو بتاؤ میں آ رہا ہوں. امیر المومنین کی آواز زہرا یہ وصیت کیوں کی؟ گھر بھی میرا بیٹی بھی میری. روٹی کہتی زینب کس کے پیچھے چھپے گی. اور
جناب زہرا کے بعد امیر المومنین دن کی روشنی میں گھر آئے. دونوں علی کی بیٹیاں صحن میں بیٹھی ہوئی. جناب کلثوم کی نظریں گھر کے باہر دروازے پہ اور جناب زینب کی نظریں کلثوم بھی. دونوں علی کی شہزادیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھی. امیر المومنین کو آتے ہوئے چھوٹی شہزادی نے دیکھا, بڑی شہزادی نے نہ دیکھا. یہ علی کی بڑی بیٹی فاتح شام علی کی چھوٹی شہزادی سے کہہ رہی تھی, کلثوم میرا جی چاہتا ہے آج مجھے بابا. اس جملے پہ ابھی عالیہ آئی تھی, یہ باپ کے قدموں کی آہٹ سن لی. بی بی جلدی سے حجرے کے اندر چلی گئی. امیر المومنین پیچھے پیچھے چلے. لوگ نے زینب میری بڑی حضرت سی تو مجھ سے کچھ مانگ لی. زینب آج میں کچھ سننے والا تھا لیکن تو خاموش ہو گئی. زینب میری بڑی حضرت ہے, آپ مجھ سے کچھ مانگے. زینب ابھی آپ کہنے لگی تھی کاش مجھے میرا بابا. بی بی پردے کے اندر سے کہتی نا بابا مجھے بڑی شرم آتی ہے, بابا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر سکتی. علی کے رونے کی آواز بی بی کلثوم نے سنی. رو کہتی بابا میں آپ کو بتاتی ہوں, آج صبح میں زینب مجھے کہہ رہی ہے کاش مجھے بابا میری ماں کی قبر پہ لے جائے. میں ایک بار ماں کی قبر پہ چلی جاؤں, میں جا کے بتاؤں اماں تیری زینب بڑی اکیلی ہو گئی ہے, اماں تیری زینب بڑی تنہا ہو. یا علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا. یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس لگتی ہے. یا علی میں اپنی زندگی میں بنی ہاشم کے جن یتیموں کو ماہانہ وظیفے دیتی تھی, یا علی وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہائے سیدہ تیری عزت پہ دارین قربان کروں. وہ تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے بنی ہاشم کے یتیموں کا سوچ رہی تھی, اور تیرے جانے کے بعد امت نے تیری یتیموں کا کچھ نہ سوچا. یا علی بنی ہاشم کے یتیموں کو جو وظیفے میری طرف سے جاتے, یا علی وہ آپ کی ذمہ داری. یا علی جو نبی کی ازواج زندہ ہیں, جو زہرا سے پیار کرتی ہیں, ان کا جو وظیفہ زہرا کے پاس سے جاتا تھا وہ مسلسل رہنا چاہیے. یا علی بنی کلابیہ میں شادی کیجئے گا. یا علی اس میں سے اللہ ایک بیٹا دے گا, اس کا نام عباس رکھیے گا. یا علی جب عباس دنیا میں آئے تو اسے کہنا کہ اماں تمہیں سلام کہہ رہی تھی. یا علی اگر فدق ملے تو عباس کی اولاد کو حصہ دینا. اگلی وصیت زہرا کی تیرے مسلح پہ رونے کے لیے کافی ہے. بی بی رو کے کہتے یا علی مجھے خبر ہے مدینہ آپ کو مصروف کر دے گا, میری اولاد میں آپ مصروف ہو جائیں گے. یا علی دن میں ایک دفعہ میری قبر پہ ضرور آیا کرنا. یا علی میری قبر میں بیٹھ کے مجھے اپنی تنہائی کے حال سنایا کرنا. اتنا کہنا تھا, جناب علی رو کے فرمانے لگے زہرا تجھ سے بڑا میرا غم گسار کوئی نہیں تھا. زہرا تیرے بغیر میں دل کے حالات کسی سے نہ بتاتا تھا. بس سادات و غیر سادات سیدہ کی وصیتیں ہوتی گئی. بی بی نے کہا آدھی وصیتیں میں نے کر دی, آدھی میرے جنازے میں لکھی ہوئی اٹھا لینا. یہ کہنے کے بعد جناب سیدہ اپنے حجرے میں بند ہو گئی. امیر المومنین مسجد میں چلے گئے. جناب اسما بنت امیس کو بی بی نے بلایا, فرمایا اسما ایک مرتبہ مجھے سہارا دے کے اٹھا. بی بی کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے. بی بی میں تو آپ کو مصلے کے علاوہ کہیں نہیں اٹھنے دیتی. لیکن آج مجھے اٹھا, مجھے ایک بار اپنے بچوں کا کھانا بنانے دے. بی بی آپ بڑی زخمی ہے, فرمایا مجھے آخری بار اپنے بچوں کا کھانا بنانے دے. بی بی نے آخری بار اپنے بچوں کا کھانا بنایا. بی بی کی آواز ہے مجھے ایک دفعہ اپنے بچوں کے لباس دیکھنے دے. ایک دفعہ حسن اور حسین کے کرتے سیدھے کیے, زینب اور کلثوم کی چادریں چومی. چومنے کے بعد بی بی کتنی دیر بچیوں کی چادریں ہاتھوں میں لے کے روتی رہی. روتی کہتی بیٹیوں مجھے معاف کر دینا, اماں تمہاری چادر نہ بچا سکی. یہ کہنے کے بعد ایک دفعہ بی بی نے اپنے پورے صحن کو دیکھا, اپنے خالی صحن کو دیکھ کے بی بی حجرے کے اندر آ گئی. حجرے کے اندر آ کے بی بی نے کہا اسما دروازے میں بیٹھ جا, جب تک میری تسبیح کی آواز ہے سنتے رہنا, جب تسبیح کی آواز رک جائے پہچان لینا میں دنیا سے چلی گئی. اسما اور فضہ دونوں دروازے میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ تیزی سے کھلا, روتا ہوا حسین تیزی سے اندر آیا. اندر آگے کہا اسما میری ماں فاطمہ کہاں ہے, فضہ میری ماں زہرا کہاں ہے. اب آدھے شہزادے بی بی حجرے میں عبادت کر رہی ہے. رونے لگا نہ عبادت نہیں کر رہی, نہ نانے کی قبر میں بیٹھا ہوا تھا, قبر محمد ہل رہی تھی. میں نے کہا نانا تیری قبر کیوں ہل رہی ہے. آواز آئی ہو میری بیٹی
جناب شہزادی فضا ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی. فرمایا شہزادہ رکیے رکیے رکیے، پہلے اماں کا حکم سن لیں. حسن اور حسین ساکت وجود کے ساتھ رکے. حسن کی آواز اماں فضا کیا حکم دیا ہماری ماں نے؟ فرمایا اماں حجرے میں کہہ کے گئی ہے میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلانا. حسن نے فضا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سچ بتا اماں ہے کہاں؟ شہزادے پہلے کھانا کھا. فرمایا اس وقت تو ہماری اماں میں کھانے کو نہیں کہتی، یہ کوئی کھانے کا وقت تو نہیں ہے. مجھے بتا ہماری اماں کیا کہہ کے گئی ہے؟ اتنا کہنا تھا یہ حسین سامنے آیا. فضا زمین میں بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے تھی حسین تیرے لیے میں ایک پیغام دے گئی ہے. اماں کہتی پہلے میرے حسین کو پانی پلا دینا، میرے حسین کو پہلے پانی پلانا. فضا کے ہاتھوں پہ پانی کا جام آیا. حسین کی آواز ہے چھوڑ پانی، اب حسین پیاسا رہے گا، اب یہ پیاسا دنیا سے جائے. اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے فضا نے حجرے کا دروازہ کھولا. حسن اور حسین روتے ہوئے اندر آئے. حسن ماں کے قدموں پہ آیا، حسین نے چہرہ ماں کے منہ پہ رکھا. آواز آئی آنکھیں کھول، آنکھیں کھول، مجھ سے باتیں کر. اماں مجھے اپنے درد سنا. ایسے رونا جیسے جنازے میں لوگ روتے. آ گئی علی کی بیٹیاں، آ گئی علی کی اولاد. زینب کی باہیں حسن کے گلے میں آ گئی، حسین کی باہیں ماں کے گلے میں آ گئی. فضا کی آواز آئی سارے یہاں کھڑے ہو، کوئی بابے کو بتاؤ. علی مسجد کے ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے. ادھر حسین مسجد میں آئے، علی نے ممبر چھوڑا، سر سے امامہ گر گیا. حسین کی آواز آئی بابا اماں چلی گئی. اگلی صدر میں رک گیا تھا کہ تم ہوش سے سن لو. حسین کی آواز آئی بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، کتاب کے جملے نہ ہو حسین معاف نہ کرے. علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے، رو کے آواز آئی زہرا میں اکیلا ہو گیا، میں تنہا ہو گیا. آج روکو میں آج روکو میں جیسے حسین گھوڑے سے گرے تھے، جیسے عباس گھوڑے سے گرے. نہیں آنسو آیا تو اگلا جملہ کہوں، جیسے زینب شام غریبہ اونٹ سے گری تھی. علی چہرے کے بال ریت میں آئے. علی ایسے چلے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین. بیٹوں نے باپ کو سہارا دیا. فاتح خیبر کبھی نہ رونے والا، جس کو مدینے والوں نے کبھی نہ روتا دیکھا تھا، وہ مسجد سے چیخے مارتے ہوئے گئے. گھر کے دروازے کے حجرے پہ جا کے علی کو بیٹوں نے بٹھا دیا. روتی ہوئی بیٹیوں نے بابے کو دیکھا. زینب کبھی ماں کا زخمی جنازہ دیکھتی تھی، کبھی بابے کی بے بسی دیکھتی تھی. علی خاموش آنکھوں سے زہرا کے جنازے کو دیکھ رہے تھے. علی میں حوصلہ ختم ہو گیا. اب علی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اب علی سوچ رہے تھے کہ میں بیٹیوں کو چپ کیسے کرواؤں، میں بچوں کو تسلی کیسے دوں، میں مدینے کے لوگوں کو روکوں کیسے. دروازے پہ علی کے صحابی آ گئے. دروازے پہ ابو ذر و سلمان کا شور آیا. رونے کی آوازیں علی کے کان میں آئی. علی کمر پہ ہاتھ رکھ کے حجرے کے دروازے سے اٹھے. علی گھر کے بیرونی دروازے پہ آئے. سلمان نے اپنا سر علی کے قدموں پہ پھینکا. رو کے کہنے لگا مولا بی بی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. علی کی آواز سلمان آہستہ روک، مدینے والے جاگ جائیں گے.
ابو ذر آہستہ رو، مدینے والے جاگ جائیں گے. زہرا مجھے کہہ کے گئی ہے مدینے میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا، مدینے میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا. سلمان ابو ذر خاموش ہو جاؤ، جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ. جب میں تمہیں پیغام بھیجوں تو جنازے کے ساتھ آ جانا. کیا خبر سناؤں کہ سلمان کتنا رو رہے تھے، میں کیا پڑھوں کہ ابو ذر کیسے چیخ رہے تھے، عمار کیسے رو رہے تھے، مقداد کی کیسے گریے کی آوازیں آ رہی تھی، فضل ابن عباس کیسے رو رہا تھا. سلمان ابو ذر کو تسلی دیتا، ابو ذر سلمان کو تسلی دیتا. علی کے نوکر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اب علی کو کیا ہوگا، اب مولا علی کا صبر کیسے رہے گا، اب علی کی ڈھارس کون بندھائے گا، اب علی کو تسلیاں کون دے گا. ہم زہرا کا دفاع نہ کر سکے، ہم قیامت والے دن محمد کے سامنے کیسے اٹھیں. چیخے مار مار کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ہم آج کے بعد نبی کی قبر پہ کیسے جائیں، ہم اس کی بیٹی کو بچا نہ سکے، ہم اس کی بیٹی کا تحفظ نہ کر سکے. مسجد میں صحابی رو رہے تھے، گھر میں زخمی جنازہ، اندھیرا، ایک چراغ جل رہا تھا اور زخمی جنازہ، خاموش بیٹیاں آستینے دانتوں میں لے کے رو رہی ہیں تاکہ سسکیوں کی آواز باہر نہ چلی جائے. ایک لمحے کے لیے مدینے میں بی بی کے حجرے میں ذہنوں کو لے کے جاؤ تاکہ تمہیں میں آج کی رات کے مصائب سنا سکوں. روتی ہوئی بیٹیاں، بے بسی کی تصویر بنا ہوا باپ، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے علی کے بیٹے. یا امیر المومنین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، فضا چادر لگاؤ، غسل شروع کریں. معدن عصمت اور ملکہ تطہیر کا زخمی جنازہ، وارث نور زہرا پردے کے پیچھے لے کے آئے. ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنا تھا اور نہیں اٹھا. سیدہ اپنا کفور اپنے سرہانے رکھ کے، اپنا کفن اپنے سرہانے رکھ کے دنیا سے گئی تھی. علی نے وہ جنت سے آیا ہوا کفن سیدہ کو دیا. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ کفن بار بار سرخ ہو رہا تھا. جنازہ، میت اتنی زخمی تھی، علی نے کفن میں زہرا کی میت کو سنبھالا. اب جب جنازہ گھر کے اندر آیا، علی سرہانے میں بیٹھ گئے تاکہ اب علی کا کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی ماں کا کوئی زخم کھول کے نہ دیکھے. بیٹیاں بابے کی وجہ سے قدموں میں بیٹھ گئی، بیٹے باپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ گئے. خاموش جنازے پہ، زہرا کے جنازے پہ یا سیدہ کی بیٹیاں بیٹھی تھی یا بیٹے بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین کی آواز، حسن جی بابا، بہنوں کو پیچھے کر، چل جنازہ لے کے چلے. جن گھروں سے جنازہ اٹھا ہے وہ گواہی دیں گے. مشکل وقت ہوتا ہے اہل خانہ کے لیے جنازہ اٹھانا. اس لمحے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیٹیوں کو کون ہٹائے گا، بہنوں کو کون ہٹائے گا. حسن اور حسین نے دونوں بہنوں کے ہاتھ تھامے، آواز دے کے کہا زینب و کلثوم، ماں کا جنازہ چھوڑو، بابا کا حکم ہے جنازہ لے کے جانا ہے. سیدہ فاتح شام کی کلائی میں حسین غریب کا ہاتھ تھا. زینب نے حسین کا ہاتھ تھاما، تھام کے کہتی حسین تو مجھے جنازے سے اٹھائے گا، حسین تو مجھے اٹھانے آیا ہے.
حسین پھر میرے ساتھ وعدہ کر کیا میں ہر جنازے میں تیرے کہنے سے اٹھ جایا کروں. جو سمجھ گیا بی بی تیرا ماتم قبول کرے. حسین کی آواز ہے زینب آج اٹھانے آیا ہوں, آج کے بعد بے شک اپنی مرضی سے اٹھ جانا. زینب کی آواز ہے پھر تیری خواہش میں نے پوری کر دی. حسین کی کلائی میں زینب کا ہاتھ تھا, زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی. 11 محرم کو جب زینب حسین کی لاش پہ آئی ہے, مقتل کہتی ہے بیٹھی تو سر کے بال سفید تھے, جب سر کے بال سرخ ہونے شروع ہوئے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی تازیہ نے نہ کھا میری لاش سے اٹھ کے چلی جا. رو کر گی تو نے وعدہ کیا تھا تو اب کسی لاش سے اٹھائے گا نہیں. میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں تدفین زہرا پڑھ سکوں. میں جتنا چھوڑ سکتا ہوں میں اتنا چھوڑ. مدینے میں خبر ہو گئی, بنی ہاشم کے گھر کی خواتین کے رونے کی آواز مدینے کی عورتوں نے سن لی. انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا لگتا ہے زہرا چلی گئی, لگتا ہے محمد کی بیٹی دنیا چھوڑ گئی. بنی ہاشم کی خواتین کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ادھر گھر میں 2 بیٹے اور 1 باپ جنازہ اٹھانے والے. دونوں بیٹوں نے پچھلے پائے پکڑے, باپ نے اگلے پائے پکڑے. جنازہ حجرے سے لے کے گھر کے بیرونی دروازے پہ علی آئے. علی نے بازار کا منظر دیکھا, الٹے قدم علی چلے. آواز آئی حسن جنازہ حجرے میں لے کے جا. جنازہ حجرے میں گیا, علی نے جنازہ رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد علی کی آواز آئی حسن جنازہ اٹھا. جنازہ اٹھا, جنازہ حجرے سے باہر آیا, پھر رکھ دیا. حسن کی آواز آئی بابا بار بار جنازہ اٹھا کر رکھ کیوں رہے ہیں؟ علی کی آواز آئی حسن حسین کو رہنے دے, تو میرے ساتھ آ. حسن کا ہاتھ پکڑ کے علی مدینے کے بازار میں آئے. مدینے کے بازار میں محلہ بنی ہاشم کے باہر کھڑے ہوئے. چند مرد کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مستور کو مارا. اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مستور کو مارا. علی کی آواز آئی ایسے جنازہ اٹھایا حسین مر جائے گا. یہ جان بوجھ کے مدینے میں خانہ جنگی چاہتے. انہیں گھروں میں سونے دو. مدینہ سونے کا انتظار علی کرتے رہے. رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھا. جنازہ اٹھنے کے بعد ان 3 کے علاوہ 5 لوگ اور یا 6 لوگ اور, سلمان و ابو ذر, حذیفہ, عباس اور فضل ابن عباس, یہ چلتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے. علی نے خاموش قبر میں سیدہ کو لحد میں اتارا. یہ جملہ جب میں نے کتاب میں پڑھا تھا میری عبادت ہو گئی تھی. جو قبر میں اتارتا ہے نا وہ قبر میں پہلے اترتا ہے, پھر وہ میت قبر میں اتارتا ہے. میت میں قبر میں اتارنے کے لیے علی خود لحد میں اترے, سیدہ کو قبر میں اتارا. اتارنے کے بعد علی جب قبر سے باہر آئے تو علی کے بدن کے آخری جو چیز باہر آئی وہ علی کے ہاتھ تھے. علی نے یوں دونوں ہاتھ جب مٹی سے بھرے ہوئے باہر نکالے, آسمان کی طرف کر کے علی نے خالی ہاتھوں کو دیکھا. چیخ نکلی علی کی, ہاتھوں کو ایسے کر کے کہتے چلی گئی زہرا. اللہ جانے یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکا. اس جملے میں کوئی علی کی بے بسی دیکھ لے. علی نے ایسے ہاتھوں کو ہلا کے کہا چلی گئی فاطمہ. منہ آسمان کی جانب کہا میرے اللہ تیری امانت میں نے تجھے لٹا دی. میں نے صبر کے ساتھ رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کر دیا. سیدہ کی قبر کا نشان علی نے مٹایا. مٹانے کے بعد حسن اور حسین کو یوں علی نے اپنے پہلو میں لیا. بچوں کو روتے ہوئے تسلیاں دیتے دیتے علی جنت البقیع سے باہر نکل رہے تھے. مڑ مڑ کے حسین ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. بابے کا ہاتھ لا کے بابا مجھے تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھنے تھے. علی کی آواز نہیں حسین چل گھر چلے. حسین میں صبح تمہیں پھر ماں کی قبر پہ لے آؤں گا. حسین جتنے قدم چل رہے تھے مڑ مڑ کے ماں کو دیکھ رہے تھے. بالکل ایسے دیکھ رہے تھے جیسے حسین نے آخری بار کہا تھا اکبر مقتل میں جانے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. جیسے اکبر حسین کو دیکھ رہے تھے ویسے حسین مڑ مڑ کے ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے.
حسین گھر آ گئے، حسن گھر آ گئے، زینب نے بابے کو خالی آتے دیکھا، بیٹیاں باپ کے سینے سے لپٹ گئے، رو کے کہتی بابا اماں کو چھوڑ آیا، بابا ہمارا صحن خالی ہو گیا، بابا ہماری حویلی خالی ہو گئی۔ علی اپنے یتیموں کو چپ کرواتے رہے، چپ کروانے کے بعد علی نے نماز تہجد کے لیے مصلی بچھایا، فضا روتی ہوئی علی کے آگے آئی، رو کر یا علی ابھی نماز کی نیت نہ کیجئے گا۔ علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ رو کر وہ تیری زینب سو گئی ہے، وہ تیری کلثوم دروازے پہ سو گئی ہے، وہ حجرے میں تیرا حسن بیٹھ گیا ہے، میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اتنا نام آنا تھا، علی نے مصلی چھوڑا، علی نے دیوار سے تلوار کھینچی، علی مدینے کی